جب تک فیس بک نہیں تھا، جب تک واٹس ایپ نہیں تھا، بہت ساری برائیوں سے سماج محفوظ تھا، بہت ساری گندگیوں سے معاشرہ محفوظ تھا۔ سوشل میڈیا نے آنے کے بعد بہت ساری برائیوں کو آسان کر دیا، بہت ساری گندگیاں سماج میں بڑھ گئیں۔ جب تک یہ چیزیں نہیں تھی، لوگ علم دین حاصل کرنے کے سلسلے میں احتیاط کرتے تھے، مستند علماء کے پاس جاتے تھے، کتاب و سنت کے جانکاروں کے پاس جاتے تھے۔ اب سوشل میڈیا آ گیا، اب یوٹیوب آ گیا، اب علامہ گوگل صاحب آ گئے، اب ہمارے پاس ایک آن لائن مفتی بن گیا۔ ہمیں جو سوال چاہیے ہم نے گوگل پہ ٹائپ کر دیا، ہمیں معلوم نہیں، ہمیں خبر نہیں کہ یہ جواب لکھنے والا، یہ فتویٰ دینے والا، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، اس کی معلومات کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے۔ ہمیں اطمینان ہو گیا، ہمارے سوال کا جواب مل گیا۔ یہ بہت بڑا ڈرا بیک ہے آج سوشل میڈیا۔ علم کے نام پر آج گمراہی بٹ رہی ہے، دین کے نام پر دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ یہ خطرے پہلے بھی تھے لیکن پہلے کم تھے، سوشل میڈیا کے آنے کے بعد بڑھ گئے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا کون کون سا برا اثر ہماری زندگی پر پڑ رہا ہے اور اس سے کیسے بچیں گے۔ ہم اپنی بات کو انشاءاللہ 10 پوائنٹ میں آپ کے سامنے بیان کریں گے، اپنے وقت میں ہم اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سوشل میڈیا کا سب سے پہلا جو غلط استعمال ہم کر رہے ہیں، جو ڈرا بیک ہے، وہ یہ ہے کہ آج ہمارے ٹائم اور وقت کی قدر اور قیمت ختم ہو گئی۔ انسان کتنا ٹائم دے رہا ہے سوشل میڈیا کو، کبھی احساس کیا آپ نے؟ انسان فیس بک پر ایک فوٹو ڈالتا ہے، ہر منٹ چیک کرتا ہے کتنے لائک ملے، ایک پوسٹ ڈالتا ہے، صبح کو چیک کرتا ہے، دوپہر کو چیک کرتا ہے، شام کو چیک کرتا ہے کتنے لائک ملے۔ اگر انسان کو اس کی فکر ہو جائے کہ اللہ ہم کو لائک کرتا ہے کہ نہیں، تو شاید انسان لائق ہو جائے۔ انسان آج فیس بک کے لائک اور ڈس لائک کے چکر میں پڑا ہے، ٹائم برباد کر رہا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی پونجی میرے پیارے بھائیوں انسان کا ٹائم ہے۔ انسان کی زندگی کا گزرا ہوا ایک منٹ، ایک سیکنڈ، ایک پل جو گزر گیا واپس نہیں آ سکتا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں زمانے کی قسم کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی، بائی دا ٹائم، ٹائم کی قسم، اللہ نے قسم کھائی ہے ٹائم۔ یہ ٹائم اتنی قیمتی چیز ہے۔ ان الانسان لفی خسر، اس ٹائم کی جس نے قدر نہیں کی، اس وقت کی جس نے قدر نہیں کی، وہ خسارے میں ہے، وہ گھاٹے میں ہے، وہ نقصان میں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ دو نعمتیں ایسی ہیں لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، لوگ ان کی ویلو نہیں سمجھتے، لوگ ان کو اہمیت نہیں دیتے۔ نمبر 1 الصحت، تندرستی، صحت، ہیلتھ۔ اچھا خاصا چلتا پھرتا انسان بیمار پڑا، ڈاکٹر کے یہاں گیا، جانچ ہوئی، سمٹمز دیکھے گئے، پتہ لگا کینسر ہے، ممبئی لایا گیا، 2-3 مہینے علاج ہوا، 4-5 مہینے کے بعد اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ہو رہا ہے ایسا، سماج کی کڑوی حقیقت ہے۔ انسان اپنی صحت کی فکر نہیں کرتا ہے، اپنی صحت کو غنیمت نہیں سمجھتا ہے۔ تندرستی ہے، انسان اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن نہیں کرتا ہے انسان، جبکہ اسے معلوم نہیں کہ کب اس کی تندرستی اس کو دھوکہ دے دے، کب اس کی صحت اس کو دھوکہ دے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ والفراغ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کا ٹائم بہت قیمتی ہے، انسان اپنے ٹائم کی قدر نہیں کرتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی اپنے کچھ بندوں کو جنت اور اپنے کچھ بندوں کو جہنم میں ڈالے گا، تو جو لوگ جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جانے کے بعد وہ ایک تمنا کریں گے، ایک آرزو کریں گے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ۔ جہنمی چلائیں گے، چیخیں گے، اے پروردگار، اے اللہ، ہمیں ایک بار دنیا میں جانے کی مہلت دے دے، ایک موقع اور دے دے، ایک بار ٹائم اور دے دے، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم وہ عمل نہیں کریں گے جو اب تک کرتے تھے، ہم چینج ہو جائیں گے، ہم بدل جائیں گے، ہم سدھر جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، اب تمہیں دوبارہ ٹائم نہیں ملے گا، دوبارہ مہلت نہیں ملے گی،
تمہیں جتنی مہلت ملنی تھی مل چکی، کیا ہم نے تم کو 60 سال کی، 50 سال کی، 40 سال کی عمر نہیں دی تھی؟ جتنی عمر میں تم سدھر سکتے تھے، بن سکتے تھے، اللہ کے دین کا کام کر سکتے تھے، اللہ کی رضا کا کام کر سکتے تھے، تم نے نہیں کیا۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، آج تم جہنم کی آگ کا مزہ چکھو۔ ٹائم کی قدر کرو میرے بھائی۔ سوشل میڈیا آج ہمارے ٹائم کو بے تحاشا برباد کر رہا ہے۔ قیامت کے دن ہمیں اپنے ٹائم کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال یہ ہوگا عن عمرہ فیما افنا، ہم نے تم کو جو عمر دی تھی، جو زندگی دی تھی، تم نے کہاں گزاری؟ اور دوسرا سوال نوجوانوں سے ہوگا، ہمارے نوجوان ساتھیوں آپ سے ہوگا، وعن شبابہ فیما ابلا، آپ نے اپنی جوانی کو کیسے گزارا؟ تو وقت برباد کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے۔ اس کا صحیح حل کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو ٹائم دیں، لیکن ہم ٹائم بانٹ کر کے دیں۔ ہم سوشل میڈیا کو ٹائم دیں، بیوی کو بھی ٹائم دیں، بچوں کو بھی ٹائم دیں، بزنس کو بھی ٹائم دیں، علم دین کے لیے بھی ٹائم نکالیں، سوشل میڈیا کے لیے بھی ٹائم نکالیں۔ ہم سارا دن، ساری رات سوشل میڈیا پہ نہ لگے رہیں، ٹائم کو مینج کریں، اس لیے کہ یہی ہماری پونجی ہے اور یہی علاج ہے اگر ہم سوشل میڈیا کے اس خطرناک نقصان سے بچنا چاہتے ہیں۔ نمبر 2، سوشل میڈیا کا دوسرا غلط استعمال۔ نماز پڑھ کے آدمی مسجد میں بیٹھا ہے، موبائل نکال کے چیک کرتا ہے واٹس ایپ آیا کہ نہیں آیا۔ اللہ اکبر، مسجد میں بھی چین نہیں ہے۔ رمضان میں ایک جگہ میں گیا، چند نوجوان میرے پاس آئے، کہنے لگے شیخ اعتکاف میں موبائل رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے؟ میں نے کہا موبائل رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ بولے شیخ بیانات سنیں گے، تقریریں سنیں گے، قرآن کی تلاوت سنیں گے۔ میں نے کہا کہ آپ کا جب نیٹ چالو ہوگا، آپ کا نیٹ چالو ہوگا موبائل پر، آپ کے بیانات جب آپ سننے بیٹھیں گے تو واٹس ایپ پر میسیجز بھی آئیں گے، آپ میسیجز بھی چیک کریں گے، آپ فیس بک پر چیٹنگ بھی کریں گے، کون روکے گا آپ کو؟ تو اعتکاف کا اصل مقصد ہے ساری دنیا سے کٹنا اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا۔ تو اعتکاف کا تو مقصد ہی فوت ہو جائے گا، اعتکاف کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا، اور وہی ہو رہا ہے۔ آج کتنی مسجدوں میں نوجوان اعتکاف کی حالت میں سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں اور دھڑلے سے کر رہے ہیں۔ عبادت، انسان کی عبادت کو خراب کر رہا ہے سوشل میڈیا۔ مسجد میں نماز ہو رہی ہے، نماز کے دوران فون کی گھنٹی بج رہی ہے۔ ہم کسی بڑے آدمی کے یہاں جاتے ہیں، کسی بڑے ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں جہاں لکھا رہتا ہے کیپ سائلنس، خاموش رہو، تو وہاں ہم فوراً اپنا موبائل سائلنٹ کر دیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ ہم پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، موبائل سائلنٹ کر دیتے ہیں، کسی منسٹر کے یہاں جاتے ہیں، موبائل سائلنٹ کر دیتے ہیں۔ آپ اللہ کے دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اللہ سے بات کرنے جا رہے ہیں، اللہ سے کمیونیکیٹ کرنے جا رہے ہیں، اور موبائل آپ کا چالو ہے، آپ کی رنگ ٹون بج رہی ہے، آپ کے موبائل میں فلمی گانے بج رہے ہیں۔ اللہ کے گھر کی کتنی بڑی بے حرمتی آج اس موبائل اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہی ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر، ایک صحابی نے تحفے میں چادر دی، چادر کے اوپر کچھ ڈیزائنز بنے ہوئے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی نماز پڑھ رہے تھے، آپ کی نظر نماز کی حالت میں اس چادر کے ڈیزائنز پر پڑ گئی۔ آپ نے جیسے ہی سلام پھیرا، آپ نے صحابہ سے کہا اذهبوا بخمیصتی هذه، میری یہ چادر لے جاؤ، مجھے نہیں پہننی ہے یہ چادر، مجھے نہیں پہننا ہے یہ کپڑا، میرے پاس سادی چادر لاؤ، سمپل چادر لاؤ۔ انہا الہتنی عن صلاتی، میری نماز میں اس چادر نے مجھے ڈسٹرب کر دیا۔ اللہ اکبر، میرے نبی ایک ٹائم کی نماز، ایک وقت کی نماز بھی ایک چادر کی وجہ سے ڈسٹرب ہونا پسند نہیں کرتے۔ آج ہماری پوری نمازیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں میرے پیارے ساتھ۔
رات کو 2-2 بجے تک ہمارا نوجوان فیس بک پر لگا ہے، واٹس ایپ پر لگا ہے، تو کہاں سے فجر کی نماز پڑھے گا؟ عبادات، اللہ کی عبادات جو ہمارے اوپر فرض ہیں، آج سوشل میڈیا کی وجہ سے آج عبادات میں کمی ہو رہی ہے، عبادات پر اثر پڑ رہا۔ اور ایک بات بتاؤں، عبادت کو خراب کون کرنا چاہتا ہے؟ شیطان کرنا چاہتا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا مشن یہی ہے کہ ایک بندہ اگر نماز پڑھنے گیا ہے، اس کو نماز پڑھنے سے روک نہیں پایا تو نماز میں ڈسٹرب کر دو۔ نماز میں وسوسہ آتا ہے نا، کس کی طرف سے آتا ہے؟ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ نماز میں ڈسٹرب کرنے والا الگ سے ایک شیطان ہے، اس کا نام کیا ہے؟ خنزب۔ حدیث میں نام بھی آیا ہے، خنزب ہے، اس کا کام ہے نماز خراب کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، نماز میں کبھی کبھی ذہن ادھر ادھر چلا جاتا ہے یا انسان نماز کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا هو اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، یہ شیطان کی حرکت ہوتی ہے، شیطان بندے کی نماز میں سے چوری کر لیتا ہے، بندے کی نماز کو چرا لیتا ہے۔ تو شیطان کا مشن آج پورا کر رہا ہے سوشل میڈیا۔ اگر ہمارے سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری نماز ڈسٹرب ہو رہی ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ جب عبادت کا ٹائم آ جائے، جب نماز کا ٹائم آ جائے تو ارے سوشل میڈیا تو چھوڑ دو، ہماری دکان بند ہو جانی چاہیے، ہمارا کارخانہ بند ہو جانا چاہیے، ہمارے سارے کام بند ہو جانے چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے اللہ کے بندو، اے ایمان والو، جمعہ کی اذان کا ٹائم ہو جائے، جمعہ کا وقت ہو جائے، اپنا بزنس اور کاروبار چھوڑ دو۔ یہ صرف جمعہ کے لیے نہیں، یہ 5 ٹائم کی نماز کے لیے حکم ہے۔ اپنا کاروبار چھوڑ کر کے مسجد میں چلے جاؤ، نماز کے بعد، عبادت سے فارغ ہونے کے بعد اپنا کاروبار، اپنا بزنس، اپنا کام جاری رکھو۔ سوشل میڈیا امپورٹنٹ ہے مگر نماز سے امپورٹنٹ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے پرائیویٹ مجلسوں میں، اپنی پرائیویٹ چیزوں میں ہم پسند نہیں کرتے کوئی ہمیں ڈسٹرب کرے۔ ہم رات میں سوئے ہیں، رات کو 2 بجے کوئی کال کرتا، ہم ناراض ہو جاتے ہیں، کیوں ہم کو ڈسٹرب کر رہے ہو؟ ہم پرائیویٹ ٹائم میں ڈسٹربنس پسند نہیں کرتے۔ نماز تو دنیا کا سب سے موسٹ پرائیویٹ کام ہے۔ آپ اللہ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، آپ اللہ کے ساتھ مناجات کر رہے ہیں، آپ اللہ کے ساتھ سرگوشی کر رہے ہیں۔ نماز کی حالت میں آپ نے کیسے گوارا کر لیا کہ موبائل اور سوشل میڈیا آپ کو ڈسٹرب کرے؟ آپ نے اس کو پرمٹ کیسے کیا؟ آپ نے اجازت کیسے دی؟ موبائل بند کیجئے، سوشل میڈیا بند کیجئے۔ نماز کے دوران یہ تمام چیزیں بند ہونی چاہیے۔ مسجد میں جتنی دیر آپ ہیں موبائل سے دور رہیے۔ ایک مسئلہ آتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب موبائل پر قرآن پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ ٹھیک ہے، علماء نے اجازت دی ہے، پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ موبائل پر اتنے ہی سکون سے قرآن پڑھ پائیں گے جتنے سکون سے آپ مصحف میں پڑھتے؟ نہیں پڑھ پائیں گے۔ پتہ لگا آپ موبائل پر قرآن پڑھ رہے، میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کبھی پڑھنا ہوا، سفر میں ہوں، ہاتھ میں مصحف نہیں ہے، اگر سورہ کہف پڑھ رہا ہوں، بیچ میں میسیجز آ رہے ہیں، واٹس ایپ آ رہا ہے، اب آٹومیٹک انسان ہے، اب آدمی کی توجہ ادھر چلی گئی، میسیج دیکھنے لگا، واٹس ایپ دیکھنے لگا، انسان کی تلاوت ڈسٹرب ہو رہی۔ تو موبائل قرآن کا الٹرنیٹ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ آپ ایمرجنسی حالات میں یوز کریں، لیکن آپ موبائل کے بجائے مصحف سے قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو موبائل نے یہ دوسرا نقصان پہنچایا ہے، ہماری عبادتوں کو متاثر کیا ہے، ہماری عبادتوں میں رکاوٹ ڈالی۔ اور یہاں ایک بات میں کہنا چاہوں گا، ارے موبائل تو بہت معمولی چیز ہے، ایک باپ کے لیے اولاد کتنی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، ہمارے لیے مال کتنا امپورٹنٹ ہے۔ مال نہ ہو انسان کی زندگی گاڑی ایک دن نہیں چل سکتی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، مال جیسی امپورٹنٹ چیز اور اولاد جیسی محبوب چیز
اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کرے. اگر غافل کر رہی ہے تو تم خسارے میں ہو، نقصان میں ہو، گھاٹے میں ہو. تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ موبائل کا دوسرا غلط استعمال ہے، اور اس کا علاج میں نے بتایا کہ عبادت کے دوران نو ڈسٹرب، موبائل بند، موبائل سائلنٹ. بہت سارے ہمارے بھائی موبائل وائبریٹ کر دیتے، وائبریٹ بھی مت کیجیے نماز کے دوران، یا تو سوئچ آف کر دیجیے، سائلنٹ کر دیجیے. اگر آپ وائبریٹ بھی کرتے ہیں تو ایک ذہن میں ایک کھٹک رہے گی، پتہ نہیں کس کی کال آ رہی ہے، پتہ نہیں کس کا میسج آ رہا ہے. نماز آپ کی ڈسٹرب ہوگی، عبادت ڈسٹرب ہوگی. سوشل میڈیا کا تیسرا غلط استعمال. آج بڑے بڑے اسکولز میں، کالجز میں پڑھائی متاثر ہو رہی ہے، ایجوکیشن سسٹم متاثر ہو رہا ہے. اسکولوں کی پڑھائی کا اسٹینڈرڈ گر رہا ہے، کالجز اور یونیورسٹیز کا اسٹینڈرڈ گر رہا ہے. کیوں؟ ٹیچرز اپنا الگ فیس بک میں لگے ہیں، اسٹوڈنٹس اپنے الگ فیس بک میں لگے ہیں. پڑھائی نہیں ہو رہی ہے، پڑھائی پر اثر پڑ رہا ہے، برا اثر پڑ رہا ہے. سوشل میڈیا نے ایجوکیشن سسٹم کو ناکام اور کھوکھلا کرنا شروع کر دیا ہے. سول سروسز کی تیاری جو لڑکے کرتے ہیں، ہمارے اتر پردیش کے اندر الہ آباد بہت بڑا ہب ہے سول سروسز کا. مجھ سے بعض میرے دوستوں نے، میرے فرینڈز نے بتایا کہ سول سروسز کی تیاری کرنے کے لیے سوشل میڈیا زہر ہے. ہم اگر تیاری کرتے ہیں تو ہم سوشل میڈیا کو بند کر دیتے ہیں، موبائل بند کر دیتے، تب ہم تیاری کر سکتے، ورنہ نہیں کر سکتے. دنیا کی تعلیم سے سوشل میڈیا نے دور کیا، مدرسوں کی اور اسکولوں کی پڑھائی کو خراب کیا، اور دوسری طرف دین کی تعلیم سے بھی ہم کو دور کیا. آپ بتائیے آخری بار آپ نے کب قرآن پڑھا تھا؟ میری مائیں بہنیں جواب دیں، آخری بار قرآن کب کھولا تھا آپ نے؟ رمضان میں جو قرآن کھلتا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اگلے سال رمضان میں کھولنے کی باری آتی. قرآن آج ہمارا 15 سال کا 10 سال کا نوجوان موبائل اور سوشل میڈیا چلانا خوب جانتا ہے، ٹک ٹاک پر ڈانس کرنا خوب جانتا ہے، فیس بک کیسے چلایا جائے اسے خوب معلوم ہے. لیکن کتنے ہمارے نوجوان ہیں جنہوں نے پورا قرآن ناظرہ نہیں پڑھا ہے. دین کا جو بنیادی علم ہے، دین کا جو ضروری علم ہے، نماز کیسے پڑھیں، وضو کے کیا مسائل ہیں، غسل کے کیا مسائل ہیں، عقیدہ اور ایمان کے ضروری مسائل نہیں معلوم. سوشل میڈیا کے استعمال میں ہم اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے دین کے علم سے بھی دور ہیں. ہمارا ایک نوجوان KBC کے ہوسٹ سیٹ پر پہنچتا ہے، کون بنے گا کروڑ پتی میں پہنچتا ہے، اور اس سے ایک آسان سا سوال کیا جاتا ہے، وہ جواب نہیں دے پاتا ہے، جبکہ بہت پڑھا لکھا اور MBA کوالیفائیڈ ہے، بینک کا مینیجر ہے، ہمارا ویل ایجوکیٹڈ نوجوان ہے، مگر دین کی تعلیم میں زیرو ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے آج ہم دین کی تعلیم سے دور ہو رہے ہیں. میرے دنیا کی تعلیم سے بھی دور ہو رہے ہیں اور دین کی تعلیم سے بھی دور ہو رہے ہیں. اس کا علاج بھی یہی ہے کہ تعلیم کے ٹائم، پڑھائی کے ٹائم موبائل اور سوشل میڈیا کے استعمال پر مکمل طریقے سے پابندی لگنی چاہیے. سوشل میڈیا کا استعمال ہمیں تعلیم سے دور نہ کرے، ہمارے دنیا اور دین دونوں کی تعلیم پر اثر نہ ڈالے، اس کا ہمیں انتظام کرنا چاہیے. تو 3 چیزیں ہو گئیں. آگے بڑھتے ہیں. نمبر 4، سوشل میڈیا کا چوتھا نقصان اور چوتھا ڈرا بیک اور چوتھا غلط استعمال. دن بھر کا تھکا ہارا، نوکری کرنے کے بعد، جاب کرنے کے بعد آفس سے تھکا ہارا شوہر جب گھر پہنچا تو کھانا وہ خود کھا رہا ہے، محترمہ بیٹھ کر کے فیس بک پر کسی کے ساتھ لگی ہیں، واٹس ایپ پر کسی کے ساتھ. باپ رات میں گھر پہنچا، بچوں سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے، فیس بک پر چیٹنگ کا ٹائم ہے، واٹس ایپ پر چیٹنگ کا ٹائم ہے. بچے اپنے باپ کے پیار سے محروم ہیں، ماؤں کے پیار سے ان کے بچے محروم ہیں، شوہر کے پیار سے ان کی بیویاں محروم ہیں. آج ہماری عائلی زندگی، ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے کثرت استعمال کی وجہ سے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ.
तुम में से हर आदमी जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में कल कयामत के दिन उससे पूछा जाएगा। अर्रजुलु राइन अला अहलिही, आदमी से उसकी फैमिली के बारे में पूछा जाएगा, औरत से उसके घर वालों के बारे में पूछा जाएगा। आज कौन पूछेगा? शौहर अलग मोबाइल में लगा है, बीवी अलग लगी है, बच्चे अलग लगे, पूरा हमारा फैमिली सिस्टम तबाह हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इस मोबाइल को अपने ऊपर इतना हावी मत करो, सोशल मीडिया को इतना हावी मत करो कि तुम अपने बीवी बच्चों के हुकूक से भी उनको महरूम करो। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत कर रहे हैं, बुखारी की रिवायत है, कुरान की तिलावत कर रहे हैं और हजरत आयशा कहती हैं, मेरी गोद में सर रखकर कायनात के इमाम और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत करते थे जबकि मैं हालत हैज में होती थी। उस जमाने के समाज में जब औरत हैज की हालत में होती थी, लोग उसके करीब नहीं जाते थे, लोग उसको टच नहीं करते थे। अल्लाह के नबी अपनी बीवी की गोद में सर रखकर कुरान की तिलावत कर रहे हैं। इससे एक सबक ये मिला कि वो औरत, उसका जिस्म नापाक नहीं है, उसको टच करना, उसके साथ उठना बैठना सोना जागना ये हराम नहीं है, उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप हराम है और उसके लिए नमाज पढ़ना और रोजा रखना हराम है। बाकी वो औरत नापाक नहीं है कि हम उसके करीब ना जाएं। अल्लाह के नबी अपनी बीवी के गोद में सर रखकर कुरान पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात ये मालूम हुई कि बीवी के साथ इतनी कुर्बत है, इतनी मोहब्बत है कि उस महीने के उन अय्याम में जब औरत मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब होती है, अल्लाह के नबी अपनी बीवी की दिलजोई करने के लिए बीवी के साथ हैं। मेरे भाइयों, अपनी बीवियों को, अपने परिवार को टाइम दो। हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज अगर मैं नबी के अल्फाज में बयान करूं तो यही है, इन्ना लिरब्बिका अलैका हक्का व इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक्का व इन्ना लिअहलिका अलैका हक्का। तेरे ऊपर तेरे रब का भी हक है, तेरे ऊपर तेरी जान का भी हक है, तेरे ऊपर तेरी फैमिली का भी हक है। और मैं अगर आज के दौर के हिसाब से एक बात कहूं कि भाई ठीक है, मोबाइल आप इस्तेमाल करते, मोबाइल का भी हक है, लेकिन फैमिली का हक मार के, बीवी का हक मार के, बच्चों का हक मार के आप मोबाइल को और सोशल मीडिया को उसका हक मत दीजिए।